اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکر واتبع هواه وكان امره فرطا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28۔ اس سے پہلے کلام الہی کا ذکر چل رہا تھا 27ویں آیت میں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو کچھ وحی کیا گیا اس کی اتباع کرو، اس کی تلاوت کرو، اور وہ جو کچھ آیا وہ ناقابل تبدیل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کے قانون میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگا دو، ان کی صحبت میں رہو کہ جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا کے لیے، وہ جو اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے صحبت۔ یہ پہلا خطاب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پھر جو کوئی بھی آیت کو تلاوت کرے، قرآن پڑھے، ان سب سے خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں رہو، ان کی صحبت، تمہارے صحابی وہ لوگ ہونے چاہیے، اور صحبت اختیار کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ تمہاری صحبت اختیار کریں، یہاں تم ان کی صحبت میں رہنا، انہیں اپنے سے دور مت کرنا۔ ایک جماعت ہونی چاہیے، اس جماعت کے لوگ ایک دوسرے سے خالی ملتے نہیں رہیں، یہ صحبت اختیار کرنا۔ نبی سے کہا ان کی صحبت میں رہنا جو دن رات اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات ہی کی تکمیل چاہتے ہیں۔ علم کافی نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بڑی تعداد کو جو کچھ معلوم ہے اس کی طرف طبیعت نہیں آتی، طبیعت مائل نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحبت بدل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، کہیں دین کے کام میں نکلنے میں کسل مندی ہوتی ہے، ذرا کاہلی ہوتی ہے، سستی رہتی ہے، بس ایک ڈیوٹی کی طرح کر لیتے ہیں۔ یہ فرق پڑتا ہے اس سے کہ ماحول بدلتا ہے۔ بہت عرصے تک جس صحبت کے اندر رہے، جس سوسائٹی، جس کمپنی کے اندر رہے، تو پھر پورا ٹیمپرامنٹ، پورا ماحول، پورا مزاج ویسا بن جاتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کچھ کرنے کا، آپس میں اسی کے تذکرے ہوتے ہیں، اسی کے عہد ہوتے ہیں، اس کی اسکیمیں بناتے ہیں، اور تھوڑی سی دیر کے لیے کبھی شامل ہوئے اور اس کے بعد ماحول بدل گیا۔ وہ ماحول جو ان لوگوں کا ہے جو جن کی نظر میں اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو جانتے بوجھتے انسان جانتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن وہ صحبت غلط اثر ڈالتی ہے، غلط اثر مرتب کرتی ہے، اور پھر صرف فرائض کی تکمیل اور خالی صرف ایسا کہ ہم مارے باندھے کی کچھ چیزیں کر لیں زبردستی، ایک ڈیوٹی سمجھ کر، یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فرائض بھی نہیں رہ جاتے۔ یہ ہوتا ہے ماحول سے، جس ماحول کے اندر ہو وہاں جو تذکرے ہیں، جو اسکیمیں ہیں، جو پلان ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو نبی سے بھی یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دوسروں کی تربیت کرنے والے تھے، کہا تم اپنی تربیت کے لیے ان لوگوں کی کو اپنے چاروں طرف رکھو، ان کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں دن رات۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
دنیا کی زندگی اثر ڈالتی ہے، اثر مرتب کرتی ہے، دنیا کی زینت، اس کی وجہ سے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں ہٹا نہ لینا. وہی اصل تمہارا گروپ ہے، وہی اصل لوگ ہیں جو اس پروگرام کو آگے لے کر جانے والے ہیں. تو دنیا کی زندگی تمہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹا لینے پر اکسائے نہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور ان لوگوں کی اطاعت مت کرنا، ان کی پیچھے مت. اطاعت نبی تو نہیں کریں گے دوسرے کی، لیکن دوسروں کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کی وجہ سے ان کو چھوٹ دینا، ان کی باتیں مان لینا. یہ تو نبی کے لیے تھا، اور باقی دوسرے تمام لوگوں کے لیے ان سے کہا گیا کہ اب ان کی اطاعت مت کرنا، ان کے پیچھے مت چلنا جن کے قلب ہماری یاد سے غافل ہو گئے. اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس کی اطاعت مت کرنا جو اپنی خواہشات کو اوپر لے آیا اللہ کے احکامات کے اوپر. لوگ جانتے ہیں خواہشات ہیں جو اوپر آ جاتی ہیں، اور خواہشات کا اوپر آ جانا شرک تک پہنچتا ہے. اللہ کے احکامات کے ساتھ دوسروں کے احکامات کو شریک کرنا بھی شرک ہوتا ہے، اور یہ شرک تک بات پہنچ جاتی ہے تو تم ان کی اطاعت مت کرنا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تو ایسے شخص کا معاملہ جو ہے وہ حدیں پار کر چکا ہوتا ہے. تو پھر اپنی اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری سوسائٹی، تمہاری صحبت، تمہارا گروپ، تمہاری جماعت جو ایک مقصد کے تحت ساتھ میں ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ کمپنی رہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. وہ آیت جس کا حوالہ جگہ جگہ قرآن میں پہلے اس سے پہلے کے دروس میں یا مختلف تقریروں میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں. یہ قرآن شریف کی بہت صاف اور محکم لفظوں میں سب سے واضح آیت کہ جہاں یہ صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو ہدایت دینے کے بعد اختیار اور ارادے کی آزادی دی ہے. یہ تقدیر کے نام پر جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ شیطان کا ہے. سب الجھے ہوئے اس میں، اور یہ ہر دور کے اندر یہ دھوکے ہر دور میں پچھلی امتوں، پچھلے نبیوں کی امتوں سے چلے آ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے بھاگ میں یہی تھا، ہم نے تو بہت چاہا تھا لیکن اللہ نے نہیں چاہا. نتیجوں میں انسان آزاد نہیں ہوتا کسی بھی کام کے. کوئی کوشش، اس کے اختیار میں کسی کام کا ارادہ کرنا اور اس کی کوشش کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا اس میں وہ آزاد نہیں ہوتا. اس کا حساب اسی بنیاد پر ہوگا کہ اس نے کیا ارادہ کیا اور اس کے لیے کیا کوشش کی. اسی پر اس کے عمل کا ثواب یا اس کے عمل کا اجر مرتب ہوگا. یہاں دنیا میں رزلٹ کیا نکلے گا وہ اس کے اندر دوسرے اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، خالی اپنی کوششیں نہیں ہوتی. لیکن یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ الزام اللہ کے اوپر نہ ڈالے کوئی کہ ہماری تقدیر، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری تقدیر تو لکھ دی پہلے سے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اب پتا پتا بندھا ہوا ہے تقدیر سے، تقدیر کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا. جو کچھ کرنا تھا اصل میں ہم تو پھر وہی کریں گے آخر میں، چاہے جتنا چاہیں. تو کہہ دو وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ کہ یہ جس کلام کا ذکر ہو رہا ہے یہ حق ہے، تمہارے رب کے پاس سے آ گیا. اور حق کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حق
اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ ہو. اردو میں جسے ہم سچ کہتے ہیں وہ سچائیاں بدل بھی جاتی ہیں. الگ الگ ماحول کی اور الگ الگ زمانے کے سچ الگ ہو سکتے ہیں. حق ہمیشہ ایک رہتا ہے، ہر دور میں، ہر ماحول میں، ہر زمانے میں. تو یہ کلام اللہ کا حق ہے، تمہارے رب کے پاس سے کہہ دو، اعلان کر دو کہ یہ حق آ گیا تمہارے رب کے پاس سے. فمن شاء فلیؤمن، اب جو کوئی چاہے وہ اس میں ایمان لائے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے اس کا کفر کرے، جو چاہے اس کا انکار کرے. یہ ناقابل تبدیل ہے. یہ اس سے پہلے کہہ دی یہ بات کہ اللہ کے پاس سے جو کلمات آ گئے، جو بات آ گئی، وہ ناقابل تبدیل ہے. انسانوں کے قانون میں امینڈمنٹس بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کی کہی ہوئی باتوں میں کنٹراڈکشنز اور تضاد بھی ہوتے ہیں. اللہ کی کہی ہوئی باتوں میں نہ کنٹراڈکشن ہوتے ہیں، ورودابھاس، نہ تضاد ہوتا ہے، اور نہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں تبدیل ہوتی ہیں. 23 سال میں کلام نازل ہوا، پہلے کچھ کہہ دیا تھا، بات کو کچھ اور کہہ دیا. تو اللہ کی کہی ہوئی باتوں میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی. حق تمہارے رب کے پاس سے آ گیا، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. یہ قرآن کی محکم آیت ہے. محکم آیات وہ ہیں کہ جو کوئی بھی سنے وہ اس کا واضح مطلب سمجھ جائے کہ یہ اس کا مطلب ہے. اس میں کوئی انٹرپریٹیشن، کوئی توجیہ، کوئی اس کا مطلب ارتھ ایسا نہیں نکالا جا سکتا جو کسی نے کچھ اور نکالا، دوسرے نے اس کے خلاف نکال لیا. یہ وہ چیزیں محکم ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ محکمات جو ہیں یہ ہن ام الکتاب، محکمات بنیاد ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی تشریح کسی اور آیت کی نہیں ہوگی. وہ آیتیں جن کے مطلب الگ الگ لوگ کئی طریقے سے نکال سکتے ہوں، ان متشابہات کا مطلب کوئی بھی کسی بھی متشابہ آیت کا کسی محکم آیت کے خلاف نہیں لیا جائے گا. اس کے تحت کرنا ہوگا، اس سے ٹکراتا ہوا کوئی مطلب کسی قرآن کی آیت کا نہیں لیا جا سکتا جو محکمات ہیں. تو یہ بڑی محکم آیت ہے. یہ الفاظ جس کا کوئی اور مطلب کوئی نہیں نکال سکتا. فمن شاء فلیؤمن، جو کوئی چاہے. یہ لفظ من، جو کوئی، شاء چاہے، یہ ابھی تشریح میں آگے کئی مرتبہ آئیں گے یہ الفاظ. اور قرآن شریف کی بہت سی آیتوں میں اسے اللہ کے لیے کہہ دیتے ہیں، اللہ کے چاہنے کے لیے. یہاں بہت واضح ہے کہ یہ انسان کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کا ارادہ اور اختیار کہ اب جو انسان چاہے وہ ایمان لائے اللہ کے اس کلام پر، اللہ کے اس قانون پر، اور جو چاہے اس کا کفر کرے. یہ اس کو اختیار دے دیا گیا. اس کی تشریح کئی مرتبہ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی ایسی آیات آتی ہیں جس کے مطلب لوگ ایسے نکال لیتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، ان مقامات پر یہ تشریح تفصیل سے آتی رہی ہے. لیکن بہرحال جہاں جہاں یہ آیات آئیں گی وہاں ضرورت ہے کہ اس کو پھر سمجھایا جائے. سناتن دھرم میں بھی یہ بھاگ کا فلسفہ رہا. آپ بات کر لیجئے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک اس بھاگ کی بات کرتا ہے کہ صاحب اس سے بچ کر بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں. وہ تو سب کچھ ہے لیکن اس کے بھاگ میں یہی تھا کہ برا بن کر رہے. عیسائیت کے اندر بھی ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پر بائبل میں یہ تقدیر والی بات جو جگہ جگہ لوگوں نے گھسا دی ہے، جو بات کا حصہ ہے سینٹ پال کے خطوط حضرت عیسیٰ کے کلام کے بعد، اس میں یہ جو تقدیر کا فلسفہ ہمارے یہاں کہلاتا ہے کہ بس اصل میں تو وہ اللہ نے چاہا، انسان کا کردار، کیریکٹر وہ نہیں چاہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے کا مطلب ہدایت کے راستے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں چاہے تو تم ہدایت اختیار نہیں کر سکتے، ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے ہو، تو اس کے چاہنے پر ہوتا ہے. عیسائیوں نے تو اس سے پیچھے چھوڑا لیا، ان کے ہاں بائبل میں موجود ہے
لیکن عیسائیوں نے پیچھے چھوڑا لیا، اب اس بات کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ کے کلام میں مسلمانوں کے یہاں نہیں موجود ہے یہ، لیکن مسلمانوں نے اسے اپنا بڑا بنیادی عقیدہ بنا رکھا ہے، ہر کوئی الجھا ہوا ہے اس کے اندر۔ یہ پہلا بنیادی سوال ہے، کیا اللہ کا کام بھٹکانا بھی ہے؟ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کا کام یہ بھی ہے کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے لوگوں کو؟ ٹیسٹ لینا اور چیز ہے، امتحان ہونا اور چیز ہے، ارادہ اور اختیار دینے، امتحان کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا۔ اگر آزادی نہیں دی گئی تو پھر امتحان نہیں۔ تو امتحان اور چیز ہے کہ انسان خود سے ہدایت کی پیروی کرتا ہے یا بھٹکتا ہے، لیکن اللہ بھٹکانا چاہتا ہے۔ انسان کو جب زمین پر بھیجا، وہیں سے یہ بات واضح کر دی تھی۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا پہلا جوڑا جب زمین پر آیا، یہ دنیا میں تشریف لائے، تو اسی وقت بھیجتے وقت یہ بات واضح کر دی تھی۔ یہ بالکل شروع ہی میں کہہ دیا گیا تھا جب ان کو اتارا گیا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم دونوں یہاں سے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، شیطان کو بھیجا جا چکا، تم میں سے بہت سے اس کی پیروی کریں گے، تم میں سے اب تمہاری نسل میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری پاس سے ہدایت آئے گی تو جو کوئی بھی جب میرے پاس سے جب ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، تو جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ نہ بھٹکے گا نہ گمراہ ہوگا، اور نہ ان مشقتوں میں پڑے گا جو کنٹرڈکشنز اور تضادات کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت اللہ کے پاس سے آئے گی، اتباع کرنا انسان کا کام ہے، اللہ نہیں بھٹکائے گا۔ جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا، جو پیروی نہیں کرے گا وہ بھٹکے گا۔ یہ قانون ہے۔ تو اللہ کا قانون تو بھٹکنے والوں کو بھٹکنے دیتا ہے، یہ اس کا قانون بن گیا۔ اللہ نے بھٹکانا نہیں چاہا، اللہ جو ہدایت اختیار کرنا چاہے اس کے لیے راستے اور آسان کر دیتا ہے، اللہ کا قانون۔ ایسا نہیں کہ اللہ جس کو دل چاہے کوئی بھٹکا دے، اور جس کو دل چاہے اس کی مرضی کہ اس کو میں نے راستے پہ لگا دیا، فلاں کو بھٹکا دیا میں نے۔ کوئی ایگوئسٹک، کوئی حکمراں، کوئی شہنشاہ، کوئی سمراٹ جس کا ایسا ہوتا ہے کہ سر پھرا جسے کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا اس سے کمپیئر کریں گے؟ ایک ذہنی رو ہے، بہک گئی، جس وقت جیسا موڈ ہو گیا، اسے ڈال دیا، اسے آزاد کر دیا، اس کی گردن اڑا دی، ذرا سی بات پر اتنا تیش آ گیا کہ گردن اڑا دی، ذرا سی بات کے اوپر اتنے کہ وہ سب کچھ، چاہے جتنا اس نے ظلم کیا ہو، چاہے جتنا اس نے برباد لوگوں کو کیا ہو، ذرا سی بات پر خوش ہو گئے، ان کو نواز دیا۔ یہ سرفروں میں ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ سے کمپیئر، یہ تلنا اس کی اللہ سے نہ کریں۔ تو یہ شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ ہدایت کا راستہ آئے گا میری پاس سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میرے پاس سے ہدایت آئے، گمراہی نہیں آئے گی، اللہ کے پاس سے ہدایت آئے گی۔ اب انسان کا کام ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، جس نے اتباع کی، پیروی کی، انوسرن کیا اس مارگدرشن کا، میری ہدایت کے جس نے پیروی کی، وہ نہیں بھٹکے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نہیں گمراہ کرے گا، اللہ کے پاس سے تو ہدایت آئے گی۔ یہ بالکل شروع ہی میں یہ فرما دیا تھا جب انسان کو زمین پر بھیجا تھا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، صاحب یہ تو کہتے چلے آئے ہیں، بڑے بڑے اہل علم کہتے چلے آئے ہیں، بڑی مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کہ انسان تو زندگی بھر کوشش کرتا رہے، زندگی بھر ہدایت پہ چلنے کی کوشش کرتا رہے، آخری وقت میں اللہ جو ہے اس کو لے جائے گا جہنم کی طرف، اس لیے کہ وہ جہنمی لکھا ہوا تھا پہلے سے۔ زندگی بھر وہ نافرمانی کرتا رہے، زندگی بھر بغاوت کرتا رہے، آخری وقت میں اس کے لیے چونکہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا تو آخری وقت میں وہ صحیح راستے کی طرف نکل جائے گا۔ یہ چاہے جتنی مستند کتابوں میں لکھا ہو، جنہیں آپ مستند کہتے ہیں، مستند اصل میں آخری مستند کتاب ایک ہے، کلام اللہ،
اس سے جو چیز ٹکرائے گی وہ مسترد نہیں مانی جائے گی. اور چاہے جتنی بڑی بھیڑ اس بات کو کہتی ہو، قرآن کہتا ہے کہ اکثریت کی رائے، جیسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، جمہوریت، میجورٹی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ تھوپا جائے گا مائنورٹی کے اوپر. اکثریت کی جو رائے ہے وہ ماننی پڑے گی مائنورٹی کو، اقلیت کو. عیسائیت میں یہی ہوا کہ اکثریت گمراہ ہو گئی. اس انجیلوں کے ہزاروں نسخے جگہ جگہ لوگوں نے ہاتھوں سے لکھ رکھے تھے طرح طرح کے، جن میں تبدیلیاں تھیں کافی. تو سن 325 عیسوی میں اب شاہ جو تھا اس نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، لیکن عیسائیت کے جیسے مسلمانوں میں طرح طرح کے بہت سے مسلک یا فرقے ہیں، الگ الگ مکاتیب فکر، اسکول آف تھاٹ. تو وہ جو شاہ کا اسکول آف تھاٹ تھا کہ یہ ہے اصلی عیسائیت، حضرت عیسیٰ کی اصلی تعلیمات، نے کہا یہ سارے اختلاف ختم ہونے چاہیے اور جو اصل دین ہے وہ میں نافذ کرواؤں گا، حضرت عیسیٰ والا. تو ایک کاؤنسل بلائی گئی، نیقیہ کاؤنسل. اس میں تمام نمائندے جتنے بڑے بڑے پادری تھے دنیا بھر کے، ان سب کو انوائٹ کیا گیا. بائبل کے جتنے نسخے موجود تھے وہ سب طلب کیے گئے کہ سب یہاں آ جائیں. اور اس کے بعد پھر وہ شاہ کا جو مسلک تھا اس مسلک کی 4 انجیلیں لے لی گئیں اور باقی سب کو کہا گیا جلا دو اسے. خالی وہ انجیلیں نہیں جلیں گی، ان انجیلوں کا نام لینے والا اور انجیلوں کی پیروی کر جس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں انجیل کو اس کے علاوہ اس سے ٹکراتی ہوئی کسی بات کو مانتا تھا تو وہ بھی جلایا جائے گا زندہ. ہزاروں لوگ زندہ جلا دیے گئے، اس لیے کہ جس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے بس وہ دین چلے گا. اب جو میجورٹی وہاں پر ہے، جو اس میجورٹی کا دین ان لوگوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا گیا، پاور کا، حکومت وقت کا اور اکثریت کا، کہ جو کہتے تھے کہ نہیں یہ باتیں غلط ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات صحیح نہیں ہیں، اور ان کے پاس وہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں جو آج کی موجودہ انجیلوں سے ٹکراتی ہیں، ان سب کو جلا دیا گیا اور ان کے ماننے والوں کو بھی چن چن کر ختم کر دیا گیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اکثریت یہ ضروری نہیں کہ درست ہو. پھر کسوٹی کیا ہوگی؟ کسوٹی اللہ کا کلام ہوگا. اگر ایک بڑی تعداد کوئی مسئلہ بتا رہی ہے ایسی کہ جو اللہ کے کلام سے ٹکراتا ہے اور وہ بہت بڑی تعداد ہے تو وہ تعداد غلط کہہ رہی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. لیکن قرآن نے کہا کہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. تم اگر اس پر چلو گے کہ اکثریت کی بات ٹھیک ہوا کرتی ہے، ان کی اتباع کرنے لگو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. بہت سی جگہوں پہ اللہ کے راستے سے دور نکل جاؤ گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اکثریت تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خالی ظن کی، گمان کی پیروی کرتی ہے، اندازوں پہ چل، حقیقت کو چھوڑ کر. انہم الا یخرصون، اور یہ صرف ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، ٹاپک ٹوئیاں مارتے ہیں، یہ حقیقت کا علم نہیں ہے. تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد کہہ رہی ہے اس بات کو، اس کے خلاف کوئی بات، اس کے خلاف آپ اپنی عقل سے مت کہیے، اس کے خلاف آپ کوئی کسی کی کہیں بھی دلیل مت لے کے آئیے. لیکن اس کے اگر قرآن شریف کی کوئی بات ہے، اللہ کے کلام کی کوئی بات ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا یہ ناقابل تبدیل ہے، اس کے مقابلے میں اکثریت کی رائے تسلیم نہیں کی جائے گی. اگر اکثریت یہ کہتی ہے کہ اللہ ہی کسی نیک آدمی کے لیے اس نے چونکہ جہنم لکھ دی ہے، ہمیشہ نیک عمل کیے تو آخر میں جا کر وہ برا عمل کر کے اور پھر جہنم میں چلا جائے گا. اگر اکثریت اسے مانتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے تو اختیار ارادے کی آزادی دی ہے، اللہ نے تو صرف ہدایت، اللہ نے کسی کے لیے گمراہی طے نہیں کر دی ہے، اگر قرآن یہ کہتا ہے تو پھر اکثریت کی بات غلط ہے. اسے یہ تضاد، یہ کنٹرڈکشن آج تک بڑا تنگ کرتا ہے مسلمانوں کو. جگہ جگہ سوال آتا ہے پھر اب تقدیر کیا چیز ہے؟ قرآن نے تو صاف صاف لفظوں کے اندر بتا دیا کہ قدر کہتے ہیں ایسٹیمیٹ کو، پیمانے کو. آپ ایسٹیمیٹ کو بناتے ہیں تو قدر کہتے ہیں ایسٹیمیٹ کو، اور اللہ کا ایسٹیمیٹ
اف اور بٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا, اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا, اگر یہ کرے گا تو وہ سارا پلان بنایا ہوا اللہ کا اس شکل میں, جس میں وہ اگر جو ہے انسان کی آزادی ہے, انسان کی سوتنتا ہے, اس کی چوائس ہے. ہر جگہ ہر کام کے دو پہلو ہیں, ایک اچھا اور برا, جسے چاہے اختیار کرے, اس کے اندر آزاد کر دیا گیا. اس میں اللہ نے اپنا پابند نہیں رکھا, ورنہ امتحان بے مانے. اور ہر شخص کے ذہن کو یہی سوال پریشان کرتا ہے کہ جب ہم جب آزاد نہیں, جب اللہ نے اپنے کنٹرول کے اندر لے رکھا ہے کہ ہم جو چاہیں گے اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے, نہ سوچ سکتے نہ کر سکتے, تو پھر امتحان کیسا؟ اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, اس میں بحث مت کرنا, بس چپ رہو, اس میں بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے اگر اس میں تم نے غور و فکر کیا تو. یہی عیسائی کہتے ہیں خدا ایک ہے اور خدا تین ہے, تین بھی ہے ایک بھی ہے. وہ تین ہی ہو کر ایک ہے, ایک ہی ہو کر تین ہے. اب اس کے اوپر جب بھی سوال اٹھے, اس مسئلے کو عیسائیت کی بڑی میجورٹی جو ہے وہ کبھی حل نہیں کر سکی. ان کو مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتا, سلا دیا جاتا ہے انہیں. جب ذہنوں میں سوال آتے ہیں تو کچھ تو جواب دیتے ہیں, ادھر سے فلسفائز کرتے ہیں, طرح طرح کے درشن فلسفے سے کچھ جواب دیتے ہیں انہیں. جیسے جیسے انسان کی انٹیلیجنس بڑھی, ان کے جواب دینے والوں طرح طرح کی ایسی مثالیں لانے لگے جو پہلے نہیں آتی تھی. تو پھر عقل, ان لوگوں کو سوال کرنے والوں کو بھی عقل بڑھ گئی. اس پہ پھر اور کاؤنٹر کوشچن آ جاتے ہیں جو پہلے نہیں آتے تھے, لیکن کبھی فائنل نہیں ہو سکا. جب جواب فائنل ہو, 1-3 کیسے ہو جائے گا, 1-3 کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ جب آخری طور پر جواب نہیں آتا تو پھر آخری جواب ہوتا ہے اٹس اے مسٹری, یہ ایک راز ہے, اسے ایسے ہی مان لو, اس پہ بحث مت کرو. یہ ایمان کی بات ہے, اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ایمان کی ساری باتیں وہ ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے آپ سے بغیر دیکھے تو ایمان لانے کی بات کی ہے, بغیر سمجھے نہیں. غیب جسے کہتے ہیں وہ بغیر دیکھے ایمان لانا. نہیں دیکھا لیکن ثبوت ملتے ہیں. عقل کو بند کرنے کو نہیں کہتے غیب, نظر کے سامنے نہیں ہے آخرت, ایمان لانا ہے, اس کے ثبوت ہیں. وہ ثبوت دنیا میں بھی بکھرے ہوئے ہیں, وہ ثبوت عقلی ثبوت بھی ہیں, لاجیکل ثبوت ہیں کہ نہیں یہ انجام ہونا چاہیے ایسے. تو غیب کہتے ہیں بغیر دیکھے ایمان. جو ایک پردہ آ گیا سامنے, عقل کے اوپر پردہ ڈالنے کو غیب نہیں کہتے. عقل کے اوپر سے تو پردہ ہٹانے کو کہا ہے قرآن نے ہر جگہ کہ اس کا استعمال کرو. تو قرآن کہتا ہے کہ اکثریت کو تم نے اصول بنا لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایسا نہیں کہ اکثریت کے ہمیشہ خلاف جانا ہے, لیکن بنیاد ہمیشہ کہ وہ رہے گی جو اللہ کے پاس سے آئی, اللہ کا کلام, وہ بنیاد رہے گا. اس کے خلاف اکثریت جائے گی تو ناقابل قبول. اور یہ اصول ہے کہ قرآن میں کہیں تمہیں تضاد نہیں ملے گا, کنٹراڈکشن. افلا یتدبرون القرآن, یہ عقل کو بند نہیں کرو گے کیا؟ قرآن میں تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, سورہ نساء کی آیت نمبر 82. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا, یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا, تب اس میں کنٹراڈکشن اور تضاد ہوتے. اب ایک آیت آ گئی کہ حق آ چکا تمہارے رب کی طرف سے, جو کوئی چاہے وہ ایمان لائے, جو کوئی چاہے وہ اس کا کفر کرے. اس کے خلاف قرآن میں کوئی آیت نہیں ہو سکتی. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں اگر یہ قرآن کی آیتوں میں تضاد مل جائے, کنٹراڈکشن مل جائے, تو وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا. تمہیں اگر 2 آیتوں میں تضاد ملے تو قرآن کی آیتوں میں تضاد نہیں مل سکتا, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کنٹراڈکشن نہیں ملے گا. اب یا تو کوئی مطلب اس کا ایسا نکالیے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, کہ جو کوئی چاہے ایمان لائے اور جو کوئی چاہے کفر کرے, یا تو کھینچتان کے اس کو بدلیے آپ. اور اس کا اگر وہ محکم آیت ہے, واضح مطلب ہے, تو قرآن کی کسی آیت کا مطلب اس کے خلاف نہیں ہوگا, تضاد نہیں ہوگا, کنٹراڈکشن نہیں ہوگا. یہ بھٹکانے کا کام شیطان کا ہے, اللہ کا کام صرف ہدایت اور رہنمائی ہے. ایک امتحان انسانوں کے لیے بھی تھا اور جنوں کے لیے بھی تھا. اس میں ابلیس نے نافرمانی کی,
اس نے اجازت لی اللہ سے کہ آپ نے جن کے لیے جس ٹیسٹ میں فیل ہوا اس میں یہ جو انوالو ہو گیا تھا یہ بھی بھٹکے گا، مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ انسان کا امتحان چونکہ پریکشا مقصود تھی، اس کا ایک سادھن ایک ذریعہ یہ بننے جا رہا تھا، اللہ نے اجازت دی۔ تو قیامت تک کے لیے شیطان نے بھٹکانے کی اجازت لی اللہ سے، کیونکہ انسان کا امتحان مقصود تھا۔ ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی کی جسے آپ کہتے ہیں تقدیر بدل دے، یعنی اٹھا کر ڈال دے، زبردستی کسی کو موڑ دے۔ ہدایت کا مطلب مارگدرشن، رہنمائی، راستہ دکھا دیا صحیح۔ شیطان غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اس راستے سے ہٹا کر ادھر سے آنکھیں بند کر چاہتا ہے کہ یہ راستہ آنکھوں سے اجل ہو جائے اور دوسری طرف نکل جائے۔ شیطان گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، پکڑ کر وہ بھی نہیں لے جا سکتا، اس کا اختیار اسے بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چوائسز انسان کی ہیں۔ تو اب قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے تو ہدایت آتی رہی، اور پھر قرآن کی شکل میں آخری ہدایت آ گئی، فائنل، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جس کی کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکرائے گی نہیں۔ وہ قانون، وہ سارے لاز، وہ سارے اصول ناقابل تبدیل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ شیطان اس راستے سے ڈائیورٹ ہمیشہ کرتا رہے گا، دوسرے راستے دکھاتا رہے گا، ادھر لے جاتا رہے گا۔ تو یہ گمراہ کرنا شیطان کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں ہے جسے اللہ کے اوپر تھوپا جاتا ہے۔ واضح طور پر دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 35، قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو کہ اللہ تو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، حق کی طرف مارگدرشن کہتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو پھر اللہ ہی بھٹکاتا بھی ہے، اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ جس جگہ بھی آپ یہ اگر کسی جگہ پر آپ کی سمجھ میں یہ آئے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ بھٹکاتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہے، اعلان کر دو کہ اللہ تو ہدایت دیتا ہے، اللہ تو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، اور شیطان کرتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے بڑی اتنی دور لے جا کر چھوڑے کہ واپس ہی نہیں ہو سکے۔ ضَلَالًا بَعِيدًا، تھوڑا سا بھٹک گئے تو پھر واپس آ سکتے ہیں، اتنی دور لے جائے گا، اتنی دور، اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اتنی دور لے جا کر چھوڑو کہ واپسی ہو ہی نہیں پائے، دوبارہ نہیں آ سکے ادھر۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ یہ واضح طور پر مقاصد بتا دیے، ادیش بتا دیے کہ شیطان بھٹکاتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ میں بھٹکانے والی چیز ملا دیں گے آپ کہ اللہ بھی لوگوں کو بھٹکاتا ہے، بھٹکانا چاہتا ہے، مرضی اس کی، جیتے چاہے بھٹکا دے۔ کوئی ایگو ہے، کوئی نعوذ باللہ دنیا کے سرفرے فرما رواؤں کے اوپر آپ اس کو قیاس کر لیں گے، آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے، اسٹیمیٹ کر لیں گے کہ جیسے یہ کرتے ہیں وہ تو آل پاورفل ہے، ان کے پاس پاور آ جاتی ہے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ تو آل پاورفل ہے، نعوذ باللہ، اس کا تو جب دل چاہے جیسے دل چاہے بھٹکا دے۔ یہ بھٹکانے کا کام شیطان کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ انسان بھٹکتا ہے، اگر شیطان کا کہنا نہیں مانے اور شیطان کی اتباع نہیں کرے تو نہیں بھٹکے گا، ہدایت کی پیروی کرے تو نہیں بھٹکے گا۔ اللہ ولی الذین، سورہ بقرہ کے اندر اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو سرپرست ہے، اللہ پیٹرنائز کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والا نہیں بنا دیا، جو ایمان خود لاتے ہیں، الذین آمنوا، جو خود ایمان لاتے ہیں اللہ ان کو پیٹرنائز کرتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے، پرکاش میں لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے خود کفر کیا، اللہ نے کفر نہیں کروایا ان سے۔ والذین کفروا، جنہوں نے، جو کافر ہوئے، جنہوں نے خود کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، شیاطین جو ہیں وہ ان کے ولی، ان کے سرپرست، ان کے بڑے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جانا اللہ کا کام نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ روشنی سے لے کر اندھیروں کی طرف لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، یہ شیاطین کا کام ہے۔ انسان کی اپنی چوائس ہے، اس پر کسی کی زبردستی نہیں، اللہ نے خود بھی زبردستی نہیں کی۔ بہت واضح طور پر یہ اصول بتا دیا، انسانوں کے لیے بھی ہے اور یہ اصول ویلڈ ہے اللہ کی طرف سے بھی۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کا جبر زبردستی نہیں ہوگی. نہ اللہ نے آپ کے اوپر کی دین کے معاملے میں جبر و زبردستی. دنیا میں کسی کو دین سے بھٹکا دیا، کسی کو دین کی طرف لے گیا، اور نہ آپ کریں گے. دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہوگا. تبین الرشد من الغی، اس کلام کے آ جانے کے بعد اس سے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اب رشد، ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور بھٹکنے کا راستہ کون سا ہے، یہ اب تمہارے اوپر کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا. فمن یکفر بالطاغوت، اب جس نے شیطان کا کفر کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ کا مومن بن گیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت مضبوط سہارا تھاما. جس نے خود کیا، اللہ نے نہیں کروایا. ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی اس قرآن کے آنے کے بعد. اب جس نے شیطان کا کفر کیا وہ بھٹکانے کی طرف لے جاتا ہے، وہ شیطان کا کفر کیا اور شیطان کا انکار کیا، وہ ایمان لانے والا بنا، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا. لن فصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. سورہ بقرہ کے انسان کو پھر زبردستی نہیں ہے، اور زبردستی نہیں ہونے کے ساتھ یہ بھی چوائس اور آزادی دی گئی کہ کون سا راستہ اختیار کرے. انا ہدیناہ السبیل، سورہ انسان، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو اسے راستے کی طرف مارگدرشن کر دیا، ہدایت دے دی. اللہ نے فرمایا صحیح راستہ بتا دیا کہ راستہ صحیح، صراط مستقیم کون سا ہے، منزل پر جانے والا راستہ کون سا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے. چاہے تو قبول کرنے والا بنے، اس راستے کا شکر گزار بننا ہے، اس راستے کے اوپر چلنا، اس راستے کی ناشکری ہے اسے چھوڑ دینا. اب وہ چاہے تو شکر کرنے والا بنے اور چاہے تو اس راستے کا ناشکرہ بنے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم سب کو گمراہ نہیں کرتے. اگر ہم نے امتحان کے لیے نہیں رکھا ہوتا تو ایسا نہیں کرتے گمراہ، ہم سب کو ایمان والا بنا دیتے. وہ ایسا نہیں کہ کچھ کو ایسا بنا رہے، کچھ کو ایسا بنا رہے. یہ امتحان تھا، لوگوں کی اپنی چوائس تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ اگر اپنا چاہنا، اس کی مرضی، اس کی مشیت، یہ امتحان نہیں ہوتا تو اللہ اگر اس کے خلاف کو چاہتا تو امت واحدہ بنا دیتا، سب کو ایمان لانے والا بنا دیتا. یہ امتحان مقصود نہیں ہوتا تو پھر اللہ کا چاہنا یہ ہوتا کہ سب ایمان والے ہو جائیں. وہ یہ کر دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اصل میں امتحان لینا تھا کہ تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو جائے. آزمائش میں، امتحان میں زبردستی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اللہ نے تو یہ چاہا کہ تمہاری آزمائش ہو جائے. اگر یہ آزمائش مقصد نہیں ہوتی تو پھر سب کو ایمان والا ہی بناتا ہوں، سب کو ایک امت بناتا، سب وہ بنا دیتا. اس نے نہیں بنایا، اس نے تو آزاد چھوڑ دیا. اور یہ جسے تقدیر کہتے ہیں، وہاں پر اللہ کی جگہ اصل سب آپ کے کنفیوژنز دور ہو جائیں گے. اللہ کی جگہ اللہ کا قانون پڑھ لیا کریے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ نے قانون نافذ کر دیا، یہ فرما دیا کہ وہ قانون نہیں بدلے گا. تو اللہ کرتا کا مطلب اللہ کا قانون چل رہا ہے، وہ کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے. وہ اصول، اس اصول کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ کا قانون. جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے گمراہی میں مدد دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون. جو ہدایت طلب کرتا ہے اسے ہدایت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. بڑی زبردست آیتیں ہیں یہ 3 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی، 18، 19، 20، 18، 19، 20، سورہ نمبر 17. من کان یرید العاجلۃ، جو چاہتا ہے کہ یہی دنیا کی آرام اور آسائش ہے اسے جلدی سے لے لے، یہاں پر کوئی سیکریفائسز اور یہاں پر کوئی اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرے، بلکہ یہاں کی آرام عجلت چاہتا ہے، جو جلدی چاہتا ہے، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو پھر ہم اس کے لیے یہی اسی دنیا کے اندر جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن پھر اس کے بعد برا انجام ہے، بعد میں اس کے لیے پھر جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، وہاں وہ جلے گا ذلیل و خوار ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کر. پھر اگلی آیت یہ تو کہا کہ وہ جو
چاہتا ہے کہ یہیں پر سب کچھ میں لے لوں، آخرت جس کی نظر پر نہیں ہے. ومن اراد الآخرہ، اور جس نے نیت کی، ارادہ کیا آخرت کا، اب اسے کچھ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی نا. یہاں بعض چیزیں چھوڑنی ہوں گی اپنی، جو یہاں پر اس کو شیطان سب باغ دکھاتا ہے. جس نے آخرت کا ارادہ کیا، صرف یہی دو چیزیں، ارادہ اور کوشش. کر لینا اپنے ہاتھ میں، لیکن ارادہ اور کوشش، انجام اپنے ہاتھ میں نہیں. وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اس نے پوری کوشش کی، ساری ایفرٹس اس کے لیے کی، ارادہ کیا اور ساری ایفرٹس کی. وہو مؤمن، وہ ایمان لانے والا بھی ساتھ میں تھا اس کے ساتھ میں. فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو پھر وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کا صحیح پھل ملے گا. یہ اللہ کی طرف سے تھینک یو، یہ شکریہ ہے کہ پھر ان کا صحیح پھل ملے گا. یہ تو دو کو بتایا. پھر اس کے بعد اصول بتایا کہ جو کوئی یہاں دنیا میں چاہتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، اس کو دنیا دے دیتے ہیں. جو کوئی جس کی نظر پر، جس کا ایم، جس کا ٹارگٹ آخرت ہو، اس کے لیے کوششیں کر رہا ہو، اس کو آخرت کا اچھا پھل ملے گا. اس کی کوششیں ٹھکرائی نہیں جائیں گی. اب اصول بتایا دونوں کو کمبائن کر کے، بڑا اہم اصول ہے. کلن نمد ہاؤلائے وہاؤلائے، ہم تو سب کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی. ادھر بھی مدد کا ہے. وہ بھٹکنا چاہتے ہیں تو ہمارا قانون مدد کرتا ہے. ہم کا مطلب یہ ہے، ہم کی جگہ آپ ہمارا قانون پڑھ لیجئے. اس لیے کہ اللہ نے قانون بنا دیا، وہ قانون نہیں بدلے گا. اس قانون سے الگ اللہ نہیں کر رہا ہے کچھ. تو وہ قانون پہلے سے جو بھٹکنا چاہتا ہے، وہ بھٹکنے میں اور رسی دراز کر دی جائے گی. خود چاہ رہا ہے بھٹکنا. کلن نمد، ہم تو مدد دونوں کی کر رہے ہیں. یعنی ہمارا قانون، اسے ہم کی جگہ ہمارا قانون پڑھ لیجیے آپ جگہ جگہ. ہاؤلائے وہاؤلائے، ان کی بھی ان کی بھی، یہ بھٹکنا چاہنے والوں کی بھی اور جو منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں ان کی بھی. ہمارا قانون دونوں کی مدد کر رہا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ کی عطا کے اندر کوئی بند نہیں لگے ہوئے. اللہ کی عطا تو سب کے لیے کھلی ہوئی، وہ کسی جگہ پر بھی کسی کی پابند نہیں ہے. یہ الزام ہے اللہ کے اوپر، اور یہ الزام ابلیس نے لگایا تھا سب سے پہلے، جو ہماری اکثریت لگاتی ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. سب سے پہلے یہ الزام ابلیس نے لگایا تھا کہ آپ نے بھٹکا دیا مجھے. جب وہ اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے بعد پھر اکڑ گیا اور معافی نہیں مانگی. اب جو سزا سامنے آئی، جو فیصلہ سامنے آیا، تو اس کے اوپر اکڑا اور کہا کہ آپ نے بھٹکا دیا مجھے. تو یہ ابلیس کا انداز فکر تھا کہ آپ نے زبردستی روک دیا ہوتا، آپ نے مجھے، کہیں وہاں کوئی پھندا تھا کسی طرح کا، ایک حکم تھا سیدھا سادہ. بھٹکا دیا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کوئی سامنے سے ساری باتوں کی وضاحت نہیں تھی، کہیں مس لیڈ کر دیا، کچھ کوئی مس لیڈنگ نہیں تھی. اس کے اطاعت کے اوپر اپنی انا آ گئی اوپر. اس کے بعد بھی معافی مانگ لیتا، معافی نہیں مانگی. تو اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے بھٹکایا. قال ربی بما اغویتنی، آپ نے چونکہ مجھے بھٹکا دیا ہے، یہ کہا ابلیس نے. کہہ رہا ہے میرا رب ہی، پاور تو اللہ ہی کے پاس ہے. اس کی اجازت لی انسان کے معاملے میں کہ اے میرے رب، آپ نے جیسے کہ مجھے بھٹکا دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ایسے ہی پھر زمین کو ان کے لیے میں بنا دوں گا ایسی خوشنما کہ یہاں پر یہ غلط راستوں کے اوپر نکل جایا کریں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تو جتنے سبھی کو بھٹکا دوں گا. تو اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، سب کو نہیں بھٹکا پاؤ گے، تو سب کو تم نہیں بھٹکا پاؤ گے. تو ہم نے چوائس دی، جو سیدھے راستے پہ چلنا جائیں گے وہ تمہارے پھندے میں نہیں آئیں گے. اس نے ارادہ کیا تھا کہ سب کو بھٹکا دوں گا، سب کو تو بھٹکا دوں گا. یہ دونوں باتیں واضح طور پر آ گئیں. شیطان بھٹکاتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں سارے انسانوں کو بھٹکاؤں گا، کیونکہ اٹھا کر زبردستی کر دے گا. یہ سبز باغ دکھائے گا، چوائس انسان کی ہوگی. دو باتیں آ گئی اس کے اندر. شیطان نے کہا کہ میں بھٹکاؤں گا، غلط راستے دکھاؤں گا، غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کروں گا. کہا کہ ایسے پھندے بناؤں گا کہ ان کو زمین کے اندر زینتیں، زمین کے اندر یہاں پر ان کو اپنی خواہشات جگہ جگہ
اٹریکشنز ان کو محسوس ہو ان راستوں کے اوپر جو صحیح راستے نہیں، جو منزل پر نہیں جا رہے، وہاں اٹریکشن محسوس ہو، ایسا کر دوں گا ان کے لیے، ایسا کر دے گا، ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جا سکے گا۔ تو ایک بات تو یہ یہاں پر اس نے کہا میں بھٹکاؤں گا، سب کو بھٹکاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اللہ پہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے بھٹکایا۔ تو یہ طرز عمل ابلیس کا ہے کہ اللہ نے بھٹکا دیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ آگے سارے دنیا کے انسانوں کے بھٹکانے کے لیے اس نے اللہ سے اجازت لی، وہ شیطان ہے بھٹکانے والا، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، بھٹکانا نہیں آتا۔ یہ ہو گئی، یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ قانون بنا دیا، جو خود بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ کا قانون اسے بھٹکنے میں مدد دے گا، جو خود بھٹکنا چاہتا ہے اس میں جبر زبردستی نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا تھا اسے زبردستی گمراہی کی طرف اللہ ڈھکیل دے گا۔ یہ زبردستی نہ اللہ کرتا ہے، اس کا قانون نہیں ہے، نہ شیطان کر سکتا ہے۔ یہ بہت سی آیات میں واضح ہے، میں صرف ایک دو مثالیں دے رہا ہوں ان سب چیزوں کی جو آپ کے سامنے ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15-16۔ تمہارے پاس نور آ گیا، روشنی، کھلی ہوئی کتاب آ گئی۔ یادی بہ اللہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے تمہارا مارگدرشن کرتا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ کس کا؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اس کی رضا مندی چاہتے ہیں، جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، سبل السلام، تو پھر سلامتی کے راستے جو ہیں ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور پھر وہ اندھیروں سے نکال کر وہ نور میں لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، مارگدرشن کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جو اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، نور آ گیا، جو اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے من میں نے اس میں آیت میں یہ لال رنگ سے ہے، اس کو آگے کمپیئر کیجیے گا، بہت اہم ہے یہ، اس کو دراصل یہ من کا ترجمہ جو کوئی چاہتا ہے اس کو اللہ کے اوپر لے لیتے ہیں، آگے آئے گا جگہ جگہ۔ یہ جو قرآن کی بات آیتوں سے مطلب یہ نکالا جاتا ہے، بڑی تعداد نکالتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے۔ یہ لفظ من بڑا اہم ہے، اس کو من مانے جو، تو یہ واضح کر دیا کہ جو کوئی اتباع کرتا ہے اللہ کی وہ نہیں بھٹکتا، جو اتباع کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے آیا، یہ دونوں چیزیں اللہ کا قانون۔ اب اسے اللہ کے لیے پڑھیں گے تو دھوکہ ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کا قانون، جو مثالیں اللہ نے دی ہیں کلام میں، انہی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اسے جیسے میں نے کئی بار مثال دی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے تجربہ نہیں، ہاتھ کیسے جلا، جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، آگ کیسے جلاتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ کیا کرو گے، بڑی پین ہوگا، دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، کیسی حماقت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ زبردستی آپ سے ہاتھ چھڑا کر توڑا کر اور آگ میں ڈالے تو پھر جلے گا۔ یہ ہماری بولی کے الفاظ ہوتے ہیں کہ مانا نہیں اللہ نے ہاتھ جلا دیا، آگ نے جلایا تھا، اس کی چوائس سے جلا تھا، اپنی چوائس سے، زبردستی کی تھی۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے ہاتھ جلا دیا، ہم اللہ اس لیے کہتے ہیں، ہماری بولی میں ہی بولا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق اسے جل نہیں تھا ہاتھ کو، اب تو اس لیے کہتے ہیں اللہ نے جلا دیا۔ تو یہاں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ اللہ کی جو کچھ بھی مشیت ہے، وہ سب اللہ کے قانون کی معرفت ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کرتا ہے، اصل میں اللہ کا قانون، جو کہ اب نہیں بدلا جائے گا بیچ میں درمیان میں، یہ وہ کرتا ہے، اس قانون کے تحت ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قانون، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، تو یہ ایسی جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اللہ نے ہاتھ جلا دیا۔ اللہ کا قانون بہت سے لوگوں کو انہی مثالوں کے ذریعے بھٹکا دیتا ہے، اس لیے کہ بھٹکنا چاہتے ہیں وہ، ابھی آگے ایکسپلین کیا اسے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بھٹکنا ہے اور نافرمانی کرنا ہے، ان کے سوا کسی کو نہیں بھٹکاتا اللہ کا قانون۔ یہ کمپلیٹ ہوئی اب، یہ بات، یہ فقرہ اب کمپلیٹ ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہی کہ ایک ذہنی روح نعوذ باللہ کی کسی کی بہک گئی، اسے تو بھٹکانا ہے۔ کہ وہ جو خود بھٹکنا چاہتے ہیں، جو اس پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو نافرمانی کے اوپر ایڈمنٹ ہوتے ہیں، اللہ کا قانون صرف انہیں بھٹکاتا ہے، صرف انہیں کے جو فاسق ہیں
ان کے علاوہ دوسروں کو نہیں، جنہوں نے طے کر لیا کہ نافرمانی کرنی ہے۔ کنہیں بھٹکاتا ہے؟ جگہ جگہ قرآن شریف میں میں نے تو چند آیات لی یہاں پر، سورہ مومن کی آیت ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ مارگدرشن ان کا نہیں کرتا جو اسراف میں ایسے جھوٹے ہیں کہ جھوٹوں میں حد کراس کر گئے، جھوٹ میں حد کراس کر گئے۔ اللہ کا قانون مارگدرشن ان کے نہیں کرتا، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو یہ عمل ان کا تھا، مسرف کذاب ہونا، جھوٹ میں حد سے کراس کرنا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بنایا گیا تھا۔ ہدایت نہیں ملے گی، اللہ کا قانون ان کو ہدایت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ تو یہ اصول بتا دیے گئے۔ دیکھیے کیسی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86۔ الفاظ کیسے ہیں؟ کیف یہد اللہ، کیف منے کیسے، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اب کیسے اللہ ہدایت دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، انہیں ہدایت کیسے دے دے؟ ایسے الفاظ ہیں جیسے کوئی ہیلپ لیسنس کے ہوتے ہیں کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتے، بھئی میں کیسے کر لوں، میرے بس کی بات نہیں، یہ کہ وہاں الفاظ ایسے۔ تو اللہ نہیں بلکہ اللہ نے قانون بنایا ہے، وہ قانون نہیں بدلے گا کہ اللہ کا قانون فائنل ہو چکا، اب ان کو ہدایت کیسے ہو جائے، قانون کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب تو ہدایت میں بھی نہیں دے سکتا انہیں۔ یہ اگر یہ ہوتا کہ جس کو چاہے ایسا کر دے، انہوں نے خود ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد یعنی اب سب سمجھ لیا انہوں نے، ایمان لانا کہتے اسے، زبان ہلانے کو نہیں کہتے، سب کچھ سمجھ چکے تھے، سمجھنے کے بعد جو کچھ انہوں نے اقرار کیا تھا اس کے بعد کفر پر چلے گئے، تو اللہ کا قانون انہوں نے ہدایت کہاں سے دے دے، کیسے دے دے؟ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ کا قانون جسے چاہتا ہے نہیں، بلکہ جو خود کفر کی، وہ خود اپنی چوائس سے ایمان لائے تھے، اپنی چوائس سے کفر پہ چلے گئے، اللہ کا قانون ان کو واپس نہیں لا سکتا۔ اللہ کیسے کر دے؟ اللہ کا قانون یہ نہیں کر سکتا، وہ تو فائنل ہو گیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، شہادت دے چکے تھے کہ رسول حق ہیں، ان کے پاس کھلی کھلی نشانی آ گئی تھی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا، مارگدرشن ان لوگوں کے نہیں کرتا جو ظالم ہیں، جو بات کچھ کی کچھ کرتے ہیں، واضح طور پر کچھ تھی اس کو جگہ سے ہٹا دیتے، ان کو اللہ کا قانون ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سب اللہ کے قانون کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہ تو اصول بتا دیے گئے کہ کون گمراہ ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اللہ نہیں کرے گا کہ کسی ہدایت کے طالب کو ہدایت کے راستے کی طرف چلنے کا جو اچھک ہو اس کو وہ گمراہ کر دے۔ اب یہ ٹرانسلیشنز بعض نکالے جاتے ہیں، کچھ انواد، کچھ ترجمے، کچھ آیتوں سے ایسے نکالے جاتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ آپ نے قرآن کے اندر اب ان آیات کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، دو طرح کے، میں بھی دکھاؤں گا آپ کو، یہ آپ کی چوائس پر ہے، آپ کون سا ترجمہ ایکسیپٹ کریں گے۔ ان میں سے محکم آیت تو آ چکی جس کے دو ترجمے نہیں ہو سکتے، بعض جگہ الفاظ سے دو طرح کے ترجمے نکالے جا سکتے ہیں کہ ایک سلوپ کے اوپر ایک بال چھوڑ دی میں نے، بال جا رہی ہے، اب کہا آپ سے کہ روکو مت جانے دو، اب آپ کی انٹرپریٹیشن پر آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں روکو مت جانے دو، کوئی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں روکو مت جانے دو۔ تو یہ جملہ ایسا ہے کہ دو طریقے سے لوگ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اسے، اور دونوں ریورس ہیں، دونوں ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے کے، خلاف ہیں ایک دوسرے کے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں روکو مت جانے دو، دوسرے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں روکو مت جانے دو۔ کوئی ایسے فریز، ایسے جملے ہوتے ہیں جس کے دو طریقے سے لوگ انٹرپریٹ کر لیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پر ایک صاحب، جگہ جگہ آپ اپنے حوالے دیتے ہیں، آپ کو سب کو یاد ہے، چھوٹا سا حصہ نتس سے پرتیما استی، اس کی کوئی پرتیما نہیں۔ ایک جگہ ایک صاحب اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں، نہ تس سے اس کی نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کی، پرتیما استی، لیکن پرتیما تو اس کی ہے۔ یہ بھی ترجمہ نکالا انہوں نے، اس کا اور کچھ نہیں ہے، نہ تس سے پرتیما استی، پرتیما ہے اس کی۔ اب اسی سے جس سے آپ ہمیشہ، جس کا کبھی کسی نے کنٹرڈکٹ نہیں کیا، آپ ایک زمانوں سے حوالہ دیتے چلے آ رہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی کوئی پرتیما، کوئی مورتی، شبیہ، کوئی مورت نہیں ہے، کوئی پروفائل نہیں ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہو، اسی کا ترجمہ انہوں نے نکال لیا کہ پرتیما استی، پرتیما ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اگر دو انٹرپریٹیشن کہیں پر ہوں، آپ اس میں سے کون سا لیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ سب اپنے
رجحان کے انوسار لیں گے تو آپ کا رجحان غلط بھی ہو سکتا ہے. اکثریت جو کہہ رہی ہے اسے لیں گے. قرآن کہہ رہا ہے ضروری نہیں کہ اکثریت صحیح ہو. اسکیل یہاں پر پیمانہ کسوٹی تو خود قرآن ہے. قرآن شریف نے کسی جگہ اگر کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جس کی کوئی دو انٹرپریٹیشن نہیں، صاف الفاظ میں واضح محکم، اس کے مطابق جو ہوگا اسے لیں گے، اس سے ٹکراتی ہوئی چیز نہیں لیں گے. اگر دو انٹرپریٹیشن، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ صاف صاف محکم انداز میں دو محکم آیتیں ہو دونوں ٹکرا رہی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آیت محکم ہوگی فائنل بالکل، دوسری ایسی جس سے کچھ مطلب اور بھی طرح کے لوگ نکال سکتے ہیں. دو تین طرح کے نکل رہے تو کوئی اس آیت سے محکم آیت سے ٹکراتا ہوا نہیں دیا جائے گا. آپ کون سا ٹرانسلیشن ایکسیپٹ کریں گے؟ جیسے یہ ہے، کہہ دو ان اللہ یذل. اب اللہ کی جگہ اللہ کا قانون تو میں نے کہہ دیا کہ آپ پڑھ لیں. کہہ دو کہ اللہ کا قانون من یشاء، یہ من لفظ میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی، جو کوئی. اب اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، یعنی عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ کا قانون جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور اصل میں قانون تو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، ترجمہ تو ایسی ہوتا ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اب یہ اس طرح کی آیات ہیں جن سے یہ باتیں آتی ہیں. کہہ دو کہ اللہ جس کو یذلو گمراہ کر دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے. یہ جو ہے من یشاء، من مانے جو، یشاء مانے چاہتا ہے. اسے کو اللہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، انسان کے لیے بھی. یہ دیکھیں اس کا، لیکن کس کو لیں گے آپ؟ اسی آیت کے اندر ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے مارگدرشن کرتا ہے. تو اس سے خود واضح ہو گئی، اس آیت کے ٹکڑے سے خود واضح ہو گئی کہ کسے کہا جا رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. کہ اس سے تو بھی ٹکرا رہی ہے اس سے اگلی بات کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے. اس سے تو وہ ٹکرا رہی ہے کہ جسے جیسا دل چاہے گا گمراہ کر دوں گا. تو خود آیت کہ اسی ٹکڑے کے اندر اس سے کنٹرڈکٹری آئے تھے. اس کا دوسرا ترجمہ یہ جس کو چاہتا ہے جو، یہ دونوں عربی زبان کے اندر ترجمے ہو سکتے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے، یا اللہ کا قانون جو چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، جو خود چاہتا ہے. یہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اب ترجمہ عام طور سے یہ آتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اب انہی الفاظ کا یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ جو خود چاہتا ہے، اللہ اس کا قانون جو ہے وہ خود بھٹکنا چاہ رہا ہے تو اللہ کا قانون اسے بھٹکنے دیتا ہے. آپ دونوں میں سے کون سا لیں گے ترجمہ؟ وہ لیں گے جو قرآن کی دوسری آیتوں کے مطابق ہے. جو قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکراتا ہے وہ کیسے لیں گے آپ؟ تو بھائی اتنی سی پرابلم ہے یہ. اگر آپ قرآن کو معیار بنا رہے ہیں، باہر تو پھر آپ کو قرآن سے باہر تو بہت کچھ ملے گا جو اس سے ٹکراتا ہوا ہے. دیکھیے پھر مثال میں آئے تھے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب بھی بھیجے تو جس قوم میں بھیجے اس قوم کی زبان میں پیغام لے کر گئے، لیبین لہم، تاکہ واضح طور پر ان کو سب چیزیں کلیئر بھی کر سکے، سمجھا بھی سکے. اب پیغام بھیج دینے کے بعد فیضل اللہ من یشاء، اب پھر ترجمہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا. تو پیغام ہی کیوں بھیجا؟ اللہ نے اتنا تو انتظام کیا کہ ہر ایک کی زبان کے اندر جو نبی پیغمبر گئے جس قوم کے اندر ان کی لینگویج میں، تاکہ وہ خوب واضح ہو جائے ان پر. اب سب واضح ہو گیا، اب جیسے دل جا بھٹکا دیا. یہ تو خود آپس میں کنٹرڈکشن ہے. اس کی یہ ترجمہ کرنا وہ کرتے ہیں، یہی ترجمہ کیا جا رہا ہے، اکثریت یہی کرتی ہے فیضل اللہ من یشاء. پھر اللہ جیسے چاہے، اس کے بعد کتاب بھی بھیجی، ہدایت کا سامان بھی بھیجا، ایسے بھیجا کہ خوب وضاحت ہو جائے. پھر اب مرضی ہے، جس کو دل چاہیں گے بھٹکا دیں گے. فیضل اللہ من یشاء، اور پھر جس کو دل چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. وہ یہدی من یشاء، جس کا دل چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جس کو وہ خود چاہ رہا ہے. یہ تو ویسے ہی پھر قاری بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ رسول بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ نمونہ ان کو بننے کی ضرورت تھی، نہ انہیں کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت تھی. یہ تو ویسے ہی جس کو چاہتا ہے جس راستے کے اوپر ڈال دیتا. یہ جسے چاہتا ہے من یشاء، اور یہی لفظ جو ہے جسے چاہتا ہے، اسی کا ترجمہ ہوتا ہے جو خود چاہتا ہے. من مانے جو، یشاء مانے چاہتا ہے. اس لیے رسول بھیجے، اس لیے پیغام ہر قوم کی زبان میں بھیجا جہاں پر رسول گئے تھے، تاکہ لوگوں پہ خوب واضح ہو جائے. اب جو کوئی بھی بھٹکنا چاہے گا اللہ کا قانون اسے بھٹکا دے گا، اور جو ہدایت چاہے گا اللہ کا قانون، جو خود چاہے گا کہ میں ہدایت کے راستے میں، اللہ کا قانون ہدایت میں. یہ دونوں ٹرانسلیشن اس کے ہوتے ہیں. آپ کون سا لیں گے؟ اکثریت والا اگر لینا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی آیتیں ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا.
اور آپ اگر قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے آپ سمجھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں ٹکراتی ہیں، تو پھر وہ ترجمہ ناقابل قبول ہے۔ ترجمہ یہ کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ عربی زبان میں، صاف عربی زبان میں یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے، چاہے جس سے پوچھ لیں کہ اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا، ایسا کیا کہ پھر اجنبی زبان بھی نہیں ہو جو پیغام آیا، تاکہ خوب سمجھ میں آ جائے، نبی خوب سمجھا دے، ان کو وضاحت کر دے۔ اب جو کوئی بھٹکنا چاہے گا، اللہ کا قانون اسے بھٹکنے دے گا، جو راستے پہ جانا چاہے گا، اللہ کا قانون اسے راستے کے اوپر لے جانے میں اور مدد کرے گا۔ یہ صرف ابلیس نے، یہ پہلا کام تھا ابلیس۔ اب اس کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ جتنے ہیں ابلیس کے گمراہ، تو آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک کہتے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ ابلیس نے کہا تھا سب سے پہلے کہ آپ نے بھٹکا دیا مجھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں، ابلیس کی پیروی کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ بھٹکا دیتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے، سیقول الذین اشرکوا، اب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ یہ کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہیں کرتے۔ یہ مشرک کہیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بھئی، یہ تو وہ بدلوا دیتا، یہ تو اس نے یہی چاہتا اس لیے کر رہے ہیں۔ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اگر اللہ نہیں چاہتا تو۔ ولا حرمنا من شیء، نہ کوئی ہم حرام چیزوں کو، حلال چیزوں کو ہم حرام بناتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، یہی طریقہ کار، یہی طرز عمل چلا آ رہا ہے۔ یہ اب جو مشرک کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں، ان سے پہلے بھی یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ جو مشرکین تھے وہ ایسی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں زمانے قدیم سے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، جس کو دل چاہے ایسا بنا دیا۔ ہمارے باپ دادا بھٹکے، ہم بھٹکے ہی، تو پھر اللہ کی مرضی کے خلاف تھوڑی جا سکتے تھے ہم۔ اس سے پہلے بھی یہی کہتے چلے آئے تھے، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب پہنچ گیا انہیں۔ عذاب کا انہوں نے مزہ چکھ لیا جو ایسی باتیں کہتے تھے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے پوچھو کہ کوئی تمہارے پاس سند ہے، کوئی علم ہے جس کے ذریعے یہ بات کہہ رہے ہو؟ علم کسے کہیں گے؟ اللہ کے کلام کو کہیں گے، یا جو انسانوں نے بات کو کتابیں مرتب کی، جس میں دوسروں نے بھی گھتا دی بہت سی چیزیں۔ ان امام بخاری کے نام پر معلوم نہیں کتنے لوگوں نے بخاری میں چیزیں ترمیم کر دی، کیا کیا چیزیں ڈال دی۔ امام مسلم کے نام پہ معلوم نہیں کتنے لوگوں نے کیا کیا اس میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے سوال کیا ہے، تمہارے پاس ہے کوئی علمی دلیل؟ اب آپ لے آئیں گے صاحب ہے، اور اس کے مقابلے میں علم کسے کہیں گے؟ علم قرآن کو، قرآن کہہ رہا ہے ایک بات واضح طور پر، آپ کچھ وہ چیزیں لے آئیں جس کے اندر دوسرے لوگوں کی ملاوٹیں ممکن ہیں۔ فتخرجوه لنا، لاؤ پھر اب وہ دلیل لاؤ۔ تو اب دلیل اللہ کے کلام کے مقابلے میں دوسری لائیں گے تو وہ دلیل نہیں مانی جائے گی، وہ دلیل ہی نہیں ہوگی۔ ان تتبعون الا الظن، ایسی باتیں کہنے والے صرف تکے مار رہے ہیں، گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، مشرک کہیں گے اللہ چاہتا تو نہ ہم بھٹکتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی حرام کو حلال بناتے۔ ایسے ہی ان سے پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں لوگ یہی باتیں، وہ سب مشرک تھے جو یہ باتیں کرتے چلے آئے کہ اللہ نے بھٹکا دیا۔ تو سب سے پہلے قرآن کہتا ہے ابلیس نے یہ بات کہی تھی کہ اے میرے رب آپ نے بھٹکا دیا مجھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مشرکین یہ کہیں گے کہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں بھٹکتے، ہمارے باپ دادا نہیں بھٹکتے تو اللہ ہی نہیں چاہتا۔ اس کی مرضی کے خلاف تھوڑی ہو جاتا کچھ، اس کی مرضی تھی وہ بھٹکے تو اس لیے بھٹکے تھے، اس کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھٹکے تو اس لیے بھٹکے ہم۔ اور یہ فائنل ہے کہ جو حق نہیں ہے وہ گمراہی، یہ دونوں کمبائن نہیں ہوتے، اندھیرے اجالے ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ اندھیروں سے نکال کر وہ اجالے میں لے کر آتا ہے اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی۔ شیطان اجالے سے نکال کر اندھیروں میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اندھیرے اجالے کمبائن نہیں ہوتے، مکس ہی نہیں ہوتے۔ یہ دونوں کو مکس کر کے آپ نے اندھیرے کے اندر کچھ اجالا ڈال دیا تو اجالا آیا، اندھیرا ختم، جہاں پر بھی آیا۔ حق اور باطل یہی ہے کہ جو حق نہیں ہے وہ گمراہی ہے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارے رب کی طرف سے یہ ہے الحق، یہ آ گیا الحق جو کبھی نہیں بدلے گا، جو ہمیشہ سچ رہے گا، ہر ماحول کے اندر ایک ہی سچ رہے گا وہ۔ فذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا، ایسا ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، وہ الحق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد ہر بات گمراہی۔
اس کے بعد الحق کے بعد پھر کچھ ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. اس کے بعد کیا بچا؟ گمراہی ہے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. پھر کدھر جا رہے ہو حق سے پھر کر؟ یہ ہے حقیقت آپ کے اس حصے کی جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ. اقبال نے اپنے ایک نظم میں، ایک کلام میں، ایک شعر میں یہ بات کہی تھی: خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. خدا کو فریب دے رہے ہیں یا خدا یا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں فریب دیا، یا خدا کو فریب دے رہے ہیں. خدا فریبی اسے کیا کہیں؟ یہ خود فریبی، یہ خود اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اللہ ہی نے کروا لیا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی مرضی نہیں تھی. یہ ہے بڑی قرآن شریف کی وہ محکم آیت قل الحق من ربکم. ابھی وہ پوری آیت نہیں تھی لیکن اس کا یہ حصہ بڑا امپورٹنٹ تھا، بڑا اہم تھا، اور یہ قرآن میں سب سے واضح انداز کے اندر ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 29-29. قل الحق من ربکم، کہہ دو حق، الحق آ گیا تمہارے رب کے پاس ہے. فمن شاء فلیؤمن، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے. فمن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرے، جس کا دل چاہے وہ ایمان نہ لائے، ایمان کا انکار کرے. یہ آیت تھی جسے ہم لے کر چلے تھے، اس کا پہلا ایسا حصہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو اب جو کوئی بھی چاہے، خود چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جو کوئی خود چاہے وہ کفر کرے. اللہ کی طرف سے راستہ دکھایا گیا. آیت کے اگلا حصہ بہت واضح ہے، کوئی اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پھر انشاءاللہ اگلے حصے کا ایک طریقے سے خالی ترجمہ کرنا ہوگا. زندگی رہی تو آئندہ پھر اسی آیت سے شروع کریں گے. اس کی اصل تشریح گزر چکی ہے. سبحان ربک رب العزت